پطرس بخاری 1 اکتوبر 1898 کو پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصلی نام احمد شاہ بخاری تھا۔ پطرس بخاری کے قلمی نام سے لکھا کرتے تھے اور اسی نام سے مشہور و معروف ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے انگریزی سے ایم اے کیا اور تقریباً 1925 میں برطانیہ چلے گئے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے اور وہاں سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب لوٹے تو گورنمنٹ کالج لاہور میں درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ ہو گئے، یعنی انگریزی کے استاد مقرر ہوئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک آل انڈیا ریڈیو دہلی سے بھی وابستہ رہے اور اس کے علاوہ کچھ دیگر ذمہ دار عہدوں پر بھی فائز رہے۔ پطرس صرف ایک ادیب ہی نہیں تھے، فنکار ہی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک بہترین استاد بھی تھے۔ اردو کے مشہور و معروف ترقی پسند شاعر فیض احمد فیض ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک طرح سے وہ سوشل ریفارمر بھی تھے۔ اگر ان کے سامنے کوئی بات ایسی آتی تھی جس میں سدھار کی اصلاح کی گنجائش ہوتی تھی تو وہ صرف تحریری طور پہ ہی نہیں سامنے آتے تھے بلکہ عملی طور پر بھی سامنے آتے تھے اور اس مسئلے پر کھل کر بات چیت کرتے تھے۔ جب تک اس کا حل نہیں نکالتے تھے تب تک چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ تو پطرس صرف ایک مزاح نگار ہی نہیں تھے، صرف قلمی تعاون نہیں تھا ان کا، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں عملی اقدام کے ذریعے بھی ان ناہمواریوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جو انسان کو تکلیف دیتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے پطرس کی مزاح نگاری کے تعلق سے، تو اس کے پہلے یہ بتا دوں کہ پطرس نے زندگی بھر صرف ہوائی باتیں نہیں کی، بلکہ جو کچھ اپنے قلم سے لکھا، جو بھی موضوعات، جو بھی عنوان انہوں نے چنے لکھنے کے لیے، جن کو موضوع بنایا، اس پر پوری سچائی اور ایمانداری سے غور و فکر کرنے کے بعد پھر قلم اٹھایا۔ اسی لیے ہمیں گمان ہوتا ہے ان کی تحریروں کو پڑھنے پر کہ گویا ہم ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ استاد تو وہ انگریزی زبان کے تھے اور ماہر بھی تھے انگریزی کے، لیکن لکھنے کے لیے انہوں نے اردو زبان کا انتخاب کیا۔ حالانکہ انہوں نے زیادہ نہیں لکھا، لیکن جو کچھ بھی لکھا ہے وہ ناقابل فراموش لکھا ہے۔ وہ انگریزی لٹریچر، انگریزی ساہتیہ کو بڑی دلچسپی سے پڑھتے تھے کیونکہ ان کا سبجیکٹ وہی تھا، لیکن لکھنے کے لیے انہوں نے اردو زبان کو منتخب کیا۔ پطرس کی وفات 5 دسمبر 1958 کو ہوئی۔ پطرس بخاری جو ہیں وہ اردو ادب کے بلند پایہ مزاح نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ پطرس بخاری جو تھے وہ فنی تکمیل کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ آپ کو بتایا میں نے کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور انگریزی کے استاد تھے، تو ان کا جو مطالعہ تھا وہ بہت وسیع تھا۔ مزاح نگاری کی وادی میں قدم رکھنے سے پہلے ان کا جو محبوب مشغلہ تھا وہ نئے فنکاروں کی تخلیقات کو توجہ سے سننا اور کھری رائے دینا تھا۔ یعنی پہلے انہوں نے جو مضامین لکھے وہ سنجیدہ قسم کے تنقیدی مضامین لکھے۔ یہ رائے جو ان کی ہوتی تھی وہ اتنی بے باک اور کھری ہوتی تھی کہ بالعموم بے دردی کا رنگ پیدا ہو جاتا تھا اور نیا لکھنے والا اپنی جو تصانیف ہوتی تھی ان سے چھپانے کی کوشش کرتا تھا۔ جو دوسروں کی تحریر ایسی کڑی کسوٹی پر پرکھتا ہو تو وہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی تصنیف پر کتنا خون جگر صرف کرتا ہوگا۔ یعنی فنی تکمیل جو ہے وہ پطرس کی تمام تحریروں کا بنیادی وصف ہے۔ مزاح نگاری کی طرف تو انہوں نے بات کو توجہ کی، سنجیدہ مضمون پہلے لکھتے تھے، اس سے ان کی قلم کی جو گرہ تھی وہ کھلی اور زبان و بیان پر عبور حاصل ہوا۔ ان کا جو ان کے مضامین ہیں ان کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں صاف صاف انگریزی ادب کی چھاپ نظر آتی ہے۔ ظاہر ہے ان کا جو سبجیکٹ تھا، جو ان کی فیلڈ تھی وہ انگریزی ساہتیہ تھا، انگلش لٹریچر تھا۔ انہوں نے لکھنے کے لیے اردو زبان کو اپنے لکھنے کے لیے استعمال کیا کیونکہ ان کو لگا کہ یہ زبان
اس زبان میں وہ اپنے جذبات و احساسات کی عکاسی اور آسانی سے کر سکتے ہیں بجائے انگریزی کے۔ تو فنی تکمیل جو ہے وہ ان کے تحریروں کا خاص وصف تھا۔ خالص مزاح جو ہے وہ پطرس کی خاص غلام ہے، یعنی مزاح نگاری طنز نگاری سے زیادہ دشوار ہے، پتہ ہے آپ کو، کیونکہ اس کے لیے اعلیٰ ظرف، بلند حوصلہ، فراخ دل اور ہمدردانہ نقطۂ نظر درکار ہے۔ یہ کام اسی کے بس کا ہے جو زندگی کی خامیوں اور ناہمواریوں پر غصہ ہونے کے بجائے خوش دلی سے ہنسنے کی ہمت رکھتا ہو، جھنجھلانے کے بجائے وہ مسکرانے کی اس کے اندر خوبی ہو، یعنی وہ مسکرا سکے۔ اور پطرس کی جو خوبی تھی وہ یہ بھی تھی کہ وہ آپ اپنا نشانہ بنتے تھے، یعنی ان کے زیادہ تر جو مضامین ہیں، جو مضامین پطرس، ان کا مضامین کا جو مجموعہ شائع ہوا، اس میں جو مضمون شامل ہیں، ان میں اکثر و بیشتر میں وہ خود پہ ہنسنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کوئی ہم پر جب ہنستا ہے تو ہم ضرور برا مانیں گے، لیکن وہ اپنی ذات پر ہنسے تو ہم لازمی طور پر محظوظ ہوتے ہیں۔ کوئی ہم سے کہے کہ آپ حسینوں کو چاہتے ہیں مگر آئینے میں ذرا اپنی صورت تو ملاحظہ فرمائیے، تو ہم بھی کہنے والے کی صورت دیکھنے کے روادار نہ ہوں گے، لیکن اسی بات کو دوسرے ڈھنگ سے اگر کہا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اثر پیدا ہو جائے۔ تو پطرس کو یہ سلیقہ، یہ شعور آتا تھا۔ خیالات کی جو ندرت ہے وہ اس کے سہارے سے پطرس اپنے مضامین میں ظرافت پیدا کرتے ہیں۔ یہ خیالات کا جو اچھوتا پن ہے، کوئی ایسا واقعہ جو قاری کو ہنسائے، اسے محظوظ کرے، یا کوئی ایسی بات جسے سن کر قاری کے ذہن میں گدگدی سی پیدا ہو اور وہ ہنس پڑے، یہی وہ طریقہ تھا جو پطرس اختیار کرتے تھے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ظرافت پیدا کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو لفظوں کے الٹ پھیر سے، دوسرا واقعے کے الٹ پھیر سے۔ لیکن جس ظرافت کا دار و مدار محض لفظوں پر ہوتا ہے وہ معمولی درجے کی ظرافت کہلاتی ہے۔ اعلیٰ درجے کی ظرافت وہ ہے جو خیالات کے اچھوتے پن سے یا کسی دلچسپ واقعے کے بیان سے پیدا کی جائے، لیکن دونوں کا آپس میں گہرا رشتہ ہو۔ تو پطرس بخاری کے یہاں ہمیں یہ وصف بھی ملتا ہے، لفظوں کا انتخاب، یعنی پطرس ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جو کہ قاری کو ایک طرح سے اپنے آپ سے باندھ لیتے تھے، یعنی ان کو لفظوں کے انتخاب کا سلیقہ ہے۔ تصنیفی زندگی کے شروع میں ہی انہوں نے اس پر بہت محنت کی تھی۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اعلیٰ درجے کا ادب نہ صرف بہترین لفظوں سے وجود میں آتا ہے، نہ صرف بلند خیال سے، بلکہ کامیاب ادب پارا وہی ہے جو خیال اور لفظ دونوں ایک دوسرے میں سما جائیں اور دونوں کے وسیلے سے فنکار اپنی بات کو اپنے قارئین تک پہنچائے، یعنی دونوں آپس میں اس طرح گج جائیں کہ ایک دوسرے سے الگ نہ کیا جا سکے۔ پطرس کو یہ ہنر بخوبی آتا تھا۔ نمونے کے طور پر مضامین پطرس کے دیباچے کا یہ اقتباس دیکھیے: اگر یہ کتاب آپ کو کسی نے مفت بھیجی ہے تو مجھ پر احسان کیا۔ پطرس لکھتے ہیں اپنے بارے میں اپنی کتاب کے حوالے سے کہ اگر یہ کتاب آپ کو کسی نے مفت بھیجی ہے تو مجھ پر احسان کیا ہے، اگر آپ نے کہیں سے چرائی ہے تو میں آپ کے ذوق کی داد دیتا ہوں، آپ نے پیسوں سے خریدی ہے تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ اب دیکھیے ہر جملے میں ایک نیا پن ہے اور ایک دم گتھا ہوا جملہ ہے، تو اس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پطرس نے کس طرح ناپ تول کے اور بار بار سوچ سمجھ کے الفاظ استعمال کیے ہوں گے۔ فکر انگیزی یعنی فکر کو بیدار کرنا، اپنی تحریروں کے وسیلے سے انہوں نے صرف ہنسنے یا کھلکھلانے پر نہیں آمادہ کیا بلکہ اپنے قاری کی فکر کو بھی بیدار کیا ہے، یعنی اس کو سوچنے پر بھی مجبور کیا ہے۔ پطرس نے زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو، زندگی کے چھوٹے چھوٹے پہلوؤں کو اپنے مضامین کا حصہ بنایا اور اس پر غور و فکر خود بھی کی اور اپنے قاری کو بھی غور و فکر کرنے پر آمادہ کیا۔ دیکھیے پیروڈی کو ہماری زبان میں تحریف کہتے ہیں،
تحریف کے معنی ہے الٹ دینا، کسی تصنیف کو اس طرح الٹ دینا، یعنی لفظوں کی الٹ پھیر کرنا یا مواد میں ایسا فعل بدل کرنا کہ اس تصنیف کی ایک مضحکہ خیز صورت سامنے آ جائے۔ پہلی نظر میں تو اس پر اصل تصنیف کا دھوکہ ہو، مگر جب پڑھیں تو محسوس ہو کہ اس کی صورت اس طرح بگاڑ دی گئی ہے کہ دیکھ کر ہنسی آتی ہے۔ گویا تحریف کسی تصنیف کی نقل ہوتی ہے مگر مشق شدہ۔ تو پطرس نے 2 پیروڈیاں بھی لکھی ہیں، پہلی ہے اردو کی آخری کتاب اور دوسری لاہور کا جغرافیہ۔ تو بچوں اس میں جو آپ کے سلیبس میں ہے وہ لاہور کا جغرافیہ ہی پڑھنا ہے۔ کسی زمانے میں پنجاب کے محکمہ تعلیم نے محمد حسین آزاد سے اردو ریڈرز تیار کرائی تھی۔ سرورق پر ماں بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے، اس لیے اسے ماں بچوں کی کتاب کہنے لگے۔ پطرس نے اس کتاب کی پیروڈی اردو کی آخری کتاب کے نام سے کی ہے، جو کہ بہت مشہور ہوئی اور بہت پسند بھی کی گئی۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، کتے، مرحوم کی یاد میں، ہاسٹل میں پڑھنا وغیرہ جو ہے پطرس کے ایسے مضامین ہیں جو کہ ہر انسان کی زندگی کے عام مسائل ہیں۔ مثلاً سویرے جو کل آنکھ میری کھلی آپ نے شاید پڑھا ہوگا، اس میں جو ایک طالب علم کس طرح نظام الاوقات بناتا ہے، روز ٹائم ٹیبل بناتا ہے ایگزام کی تیاری کے لیے، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کر پاتا۔ یہ آپ بھی کرتے ہوں گے کہ ہر رات میں یہ سوچتے ہیں کہ کل سے صبح اٹھیں گے تو اس طرح سے پڑھائی کریں گے، اس طرح پڑھائی کریں گے، اور یہ الگ بات ہے کہ عملی طور پر آپ اس کو پورا نہیں کر پاتے۔ تو سویرے جو کل آنکھ میری کھلی ہر طالب علم کا مسئلہ ہے۔ ہر اسٹوڈنٹس یہ کوشش کرتے ہیں، کچھ فوراً کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ کو وقت لگتا ہے اور کچھ عمل کرتے ہی نہیں ہیں، پھر لے دے کے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایگزام میں بس تھوڑا بہت رٹ لیا اور جا کر کے پیپر دے دیا۔ تو اس کو جس مزاحیہ انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے وہ پطرس ہی کر سکتے تھے، کوئی دوسرا شخص اس طرح سے نہیں کر سکتا۔ جس طرح سے لالا جی آتے ہیں اٹھانے کے لیے اور پھر وہ دھیرے دھیرے اٹھتا ہے، پھر سو جاتا ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے میں اٹھ گیا ہوں، ہے نا۔ تو یہ چیز جو ہے پطرس نے ایک ماہر نباس کی طرح انسان کی فطرت اور اس کے جو عادت ہے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ بہت لطف آتا ہے پڑھنے میں، یہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو اس طرح جب ہم دیکھتے ہیں پطرس کی مزاح نگاری کا جب جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو مزاحیہ انداز میں اس طرح پیش کیا ہے کہ قاری نہ صرف اس کو پڑھے بلکہ اس سے نصیحت بھی حاصل کرے اور اپنے اندر چینجنگ لے آئے، پریورتن لے آئے، تبدیلی لے آئے۔ چونکہ لاہور کا جغرافیہ آپ کے نصاب میں شامل ہے اس لیے میں اس میں سے ایک اقتباس آپ کو یہاں سناؤں گی۔ اصل میں لاہور کا جغرافیہ میں انہوں نے مزاحیہ انداز میں لاہور کی پیروڈی لکھی ہے۔ یہاں شروع میں تمہید کے طور پر وہاں کا بیان کیا ہے، پھر وہاں کی آب و ہوا پر بات کی ہے، محل وقوع پہ بات کی ہے، حدود اربا پہ بات کی ہے اور پیداوار پہ بات کی ہے، صنعت و حرفت پہ بات کی ہے، لیکن ہر میں مزاحیہ رنگ ہے۔ یہاں ایک اقتباس آپ ملاحظہ کیجئے پیداوار سے، لکھتے ہیں لاہور کی سب سے مشہور پیداوار یہاں کے طلباء ہیں، یعنی اسٹوڈنٹس ہیں، جو بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ یہ کثرت بھی لکھا ہے، بہت بھی لکھا ہے، حالانکہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں نصاور کو بھیجے جاتے ہیں۔ فصل شروع سرما میں بوئی جاتی ہے اور عموماً آخر میں بہار میں پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ تو انداز دیکھیے آپ، جب ایڈمیشن ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ پڑھتے لکھتے ہیں اور ایگزام دیتے ہیں تو اس کی تفصیل کو اس طرح موسم سے تعبیر کر کے لکھا ہے۔ لکھتے ہیں طلباء کی کئی قسمیں ہیں جن میں سے چند مشہور ہیں۔ قسم اول جمالی کہلاتی ہے۔ یہ طلباء عام طور پر پہلے درزیوں کے ہاں تیار ہوتے ہیں، بعد ازاں دھوبی اور پھر نائی کے پاس بھیجے جاتے ہیں اور اس عمل کے بعد کسی ریسٹوران میں ان کی نمائش کی جاتی ہے۔ غروب آفتاب کے بعد کسی سینما یا سینما کے گرد و نواح میں رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں
یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ ان کا انداز ملاحظہ کیجیے گا کہ مطلب کس طرح سے وہ لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شمیں کئی ہوتی ہیں لیکن سب کی تصویر ایک البم میں جمع کر کے اپنے پاس رکھ چھوڑتے ہیں، اور تعطیلات میں یعنی چھٹی میں ایک ایک کو خط لکھتے ہیں۔ دوسری قسم جلالی طلباء کی ہے۔ ان کا شجرہ جلال الدین اکبر سے ملتا ہے، اس لیے ہندوستان کا تخت و تاج ان کی ملکیت سمجھا جاتا ہے۔ شام کے وقت چند مصاحبوں کے ساتھ لیے نکلتے ہیں اور جو جود و سخا کے خم اٹھاتے پھرتے ہیں۔ ان کی خوراک انہیں راست نہیں آتی، اس لیے ہاسٹل میں فروکش نہیں ہوتے۔ تیسری قسم خیالی طلباء کی ہے۔ یہ اکثر روپ اور اخلاق اور آواگمن اور جمہوریت پر بآواز بلند تبادلہ خیالات کرتے پائے گئے، پولیٹیشینس ٹائپ کے جو مطلب راجنیتی پہ بات کرتے ہیں، ایسے طلباء کی تیسری قسم جو ہے وہ خیالی طلباء کی ہے۔ اور آفرینش و نفسیات جنسی کے متعلق نئے نئے نظریے پیش کرتے رہتے ہیں۔ صحت جسمانی کو ارتقاء انسانی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے صبح 5-6 ڈنر جو ہے 5-6 بار کھاتے پیتے ہیں، اور شام کو ہاسٹل کی چھت پر گہرے سانس لیتے ہیں۔ گاتے ضرور ہیں لیکن اکثر بے سر ہوتے ہیں۔ چوتھی قسم خیالی طلباء کی ہے۔ یہ طلباء کی خالص ترین قسم ہے۔ ان کا دامن کسی قسم کی آلائش سے تر نہیں ہونے پاتا۔ کتابیں، امتحانات، مطالعہ اور اس قسم کے خرخشے کبھی ان کی زندگی میں خلل انداز نہیں ہوتے۔ جس معصومیت کو ساتھ لے کر کالج میں پہنچے تھے اسے آخر تک ملوث ہونے نہیں دیتے، اور تعلیم اور نصاب اور درس کے ہنگاموں میں اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں جس طرح 32 دانتوں میں زبان رہتی ہے، یعنی دانتوں کے درمیان زبان رہتی ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی حفاظت کرتی ہے۔ کبھی کبھار ذرا سی بے ترتیبی سے ہماری زبان کچل جاتی ہے، تو زبان کو بڑے احتیاط سے رہنا پڑتا ہے، اور دانتوں کو بھی۔ تو جو چوتھی قسم کے طلباء ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ جو برائی کے بیچ میں بھی رہ کر اچھے بنے ہوئے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ پچھلے چند سالوں سے طلباء کی ایک اور قسم دکھائی دینے لگی ہے، لیکن ان کو اچھی طرح دیکھنے کے لیے مہذب شیشے کا استعمال ضروری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ریل کا ٹکٹ نصف قیمت پر ملتا ہے، یعنی آدھے پیسے کا ملتا ہے، اور اگر چاہیں تو اپنی انا کے ساتھ زنانے ڈبے میں بھی سفر کر سکتے ہیں۔ ان کی وجہ سے اب یونیورسٹیوں نے کالجوں پر شرط عائد کر دی ہے کہ آئندہ صرف وہی لوگ پروفیسر مقرر کیے جائیں جو دودھ پلانے والے جانوروں میں سے۔ اور طبعی حالات میں لکھتے ہیں کہ لاہور کے لوگ بہت خوش طبع ہیں۔ اتنی چند سطور سے یعنی اس اقتباسات سے آپ کو اندازہ ہو گیا، بہترین اندازہ ہوا کہ ان کا لکھنے کا انداز جو مزاحیہ رنگ تھا وہ کس معیار کا اور کس پائے کا تھا۔ حالانکہ پطرس نے کوئی ایسا کردار تو نہیں وضع کیا، نہیں بنایا جو ہمیشہ یاد کیا جائے، لیکن ان کے جو مضامین ہیں، ان کا جو لکھنے کا انداز ہے وہ ہمیشہ یاد کیا جائے گا، ناقابل فراموش ہے۔ وہ بلا شبہ ایک بلند پایا مزاح نگار ہے۔ ان کی مزاح نگاری اکتسابی نہیں بلکہ عطیہ غیبی ہے۔ ان کا مشاہدہ جو ہے وہ وسیع تھا اور عمیق، وہ انسانی نفسیات کے بھی بڑے رازداں ہیں۔ ہماری کمزوریاں ان کی نظروں میں مترشح ہوتی ہیں، لیکن وہ ان پر طنز کا وار نہیں کرتے، بلکہ انہیں تراش خراش کر ایک آئینے کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں ہم خود اپنی حماقتوں کے عکس دیکھ کر کہے لگاتے ہیں۔ مسعود جامی نے ان کے بارے میں لکھا ہے، پطرس بخاری کے حوالے سے مزاح نگاری کے تعلق سے لکھتے ہیں، پطرس اپنے مزاح کے لیے کسی وقتی یا ہنگامی موضوعات کا انتخاب نہیں کرتے، بلکہ روزمرہ کے مسائل کو لے کر اپنی فنکارانہ مہارت سے انہیں زندہ جاوید بنا دیتے ہیں۔ ان کی ظرافت لفظوں کی ظرافت نہیں بلکہ واقعات کی ظرافت ہے۔ میں نے اس کا ذکر پہلے بھی کیا تھا کہ وہ واقعات کے وسیلے سے واقعات کے وسیلے سے زبان استعمال کرتے ہیں اور اپنے آگے بڑھاتے ہیں بات کو۔
ان کے یہاں مزاح کے سوتے واقعات کی سرزمین ہی سے پھوٹتے ہیں اور اہل ذوق کی تشنگی کو سیراب کرتے ہیں۔ مزاح آفرینی کا سلیقہ انہیں خوب آتا ہے اور اس سے وہ مضمون میں دلچسپی پیدا کرنے کا بڑا کام لیتے ہیں۔ پطرس کی زبان سادہ اور پرکار ہوتی ہے۔ آپ نے زبان کا اندازہ لگا ہی لیا اقتباسات سے۔ جملے مختصر اور جامع ہوتے ہیں۔ جملے بھی آپ نے دیکھے، ان میں شگفتگی اور سلاست بھی ہوتی ہے، یعنی سادگی بھی ہوتی ہے، روانی بھی ہوتی ہے۔ وہ خامخواہ اصطلاحی الفاظ کا یعنی مشکل اصطلاحی الفاظ کا استعمال کر کے اپنی علمیت کی دھونس نہیں جماتے، بلکہ سیدھے سادے اور روزمرہ کے الفاظ میں ہی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو کہ ضروری ہوتی ہیں۔ رشید احمد صدیقی نے بھی پطرس کے حوالے سے لکھا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم ذہن میں کسی ایسی محفل کا نقشہ جمائیں جہاں تمام ملکوں کے مشاہیر اپنے اپنے شعر و ادب کا تعارف کرانے کے لیے جمع ہوں تو اردو کی طرف سے باتفاق آرا کس کو اپنا نمائندہ منتخب کریں گے؟ یقیناً بخاری کو۔ بخاری نے اس قسم کے انتخاب کے معیار کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ نمائندوں کا حلقہ مختصر ہوتے ہوتے معدوم ہونے لگا ہے۔ یہ بات وثوق سے ایسے شخص کے بارے میں کہہ رہا ہوں جس نے اردو میں سب سے کم سرمایہ چھوڑا ہے لیکن کتنا اونچا مقام پایا ہے۔ رشید احمد صدیقی جو خود مزاح نگار ہیں، انہوں نے پطرس کے بارے میں اس طرح کی رائے دی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ دیکھیے، جب ہم کسی بھی موضوع پہ بات کرتے ہیں تو اس سے ہمیں پوری طریقے سے واقفیت ہونا لازمی ہے ہمارے لیے، ہے نا۔ تو پطرس جب لکھتے تھے، مختصر یہ کہ جب پطرس بخاری کسی ٹاپک پہ کسی موضوع پہ قلم اٹھاتے تھے تو اس کو اپنے تجربات و مشاہدات کی بنیاد پر الفاظ کے سانچے میں ڈھالتے ہیں۔ جب تک اردو زبان زندہ رہے گی، اردو ادب کا شیرازہ قائم رہے گا، جب تک طنز و مزاح کے بارے میں بات کی جائے گی، پطرس بخاری کا نام بھی زندہ رہے گا اور محبت سے لیا جائے گا۔